اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ کہ نماز کے بغیر اسلام اور ایمان نہیں ہے، اس لیے نماز کو قرآن میں ایمان فرمایا، نماز کو قرآن میں ایمان فرمایا۔ یہ پورے دین کو قائم رکھنے والا عمل ہے، اگر اس کو بگاڑا گیا تو اس کے بگاڑ کے اثرات پورے دین پر پڑیں گے، اس کے بگاڑ کے اثرات پورے دین پر پڑیں گے۔ اس لیے فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو جتنا اچھا بنائے گا اور درست کرے گا اس کے دین میں اتنا ہی کمال ہوگا، اس کے دین میں اتنا ہی کمال ہوگا جتنا نماز میں کمال ہوگا، جتنا نماز میں کمال ہوگا دین میں اتنا ہی کمال ہوگا۔ کبھی نماز میں کمال پیدا کرو۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد یقین اور عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے، یقین عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا بھی سب سے بڑا عمل ہے اور اللہ سے دوری کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے، اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، حالانکہ اگر عمل کو بگاڑا جائے تو یہ عمل کا بگڑنا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور عمل کا سنورنا اور عمل کا اچھا ہونا گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کے جذبات کو بھی ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کے جذبات کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کے جذبات کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن حسنات ہیں جو سیئات کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی معاف بھی کرا دیتے ہیں اور حسنات سیئات سے روکتے بھی ہیں۔ سنو غور سے، نیکیاں گناہوں کے جذبات کو بھی ختم کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کے جذبات کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور اپنے اعضاء کو حرام سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اپنے اعضاء کو نماز میں پابند کرنا ہے۔ جس کے اعضاء نماز میں پابند نہیں ہیں اس کے اعضاء نماز سے باہر پابند نہ ہوں گے، اس کے اعضاء نماز سے باہر پابند نہ ہوں گے۔ جس کے اعضاء نماز میں پابند نہیں ہیں اس کے اعضاء نماز سے باہر پابند نہ ہوں گے۔ اگر نظر کی مشق نماز میں نہ کرے گا تو نماز سے باہر اپنی نظر کو حرام سے بچا نہ سکے گا۔ سارے اعضاء کو حکم پر لانے کی مشق کے لیے نماز دی گئی ہے، سارے اعضاء کو حکم پر لانے کی مشق کے لیے نماز دی گئی ہے کہ سارے اعضاء کو نماز میں حکم پر لاؤ تو یہ نماز سے باہر خطا نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے یہ چلے۔ یہ فرمایا کہ نوافل کی کثرت اللہ تعالیٰ کے اتنے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ اسی نمازوں میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ جب کوئی گناہ ہو جایا کرے اس گناہ کا سبب نماز میں تلاش کیا کرو۔ ہم نے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا ہم نے ان سارے گناہوں کا الزام اپنے سے باہر کے اسباب پر رکھا ہوا ہے، اپنے سے باہر کے اسباب پر۔ سنو میں ایک بات مثال کے طور پہ کہتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے اپنے گناہوں کا سارا الزام باہر کے اسباب پر رکھا ہوا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں، بات مثال سے سمجھ آ جائے گی۔ بعض لوگوں کی طبیعت حساس ہوتی ہے بہت، ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھیں آپ کی پھیپھڑے کمزور ہیں، پھیپھڑے آپ کے کمزور ہیں، آپ غبار سے اور سردی سے ٹھنڈک سے آپ احتیاط کریں۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ کے پھیپھڑے کمزور ہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا جگر بہت کمزور ہے، آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ جو باہر کا ماحول ہے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گا
کیونکہ آپ اپنے اندر کے اعتبار سے کمزور ہیں. بس یہ بات ہے. جس طرح انسان اپنے اندر ایک جسمانی بیماری کو لیتا ہے پھر باہر کی چیز اس پر زیادہ اثر کرتی ہے، بالکل خدا کی قسم اسی طرح مسلمان جب اندر کے اعتبار سے گناہوں کا ارادہ رکھتا ہے تو باہر کا ماحول اس پر اثر زیادہ کرتا ہے. جو بیماری آدمی اپنے اندر میں لیے ہوئے ہے اس بیماری میں اضافہ باہر کے اسباب کی وجہ سے زیادہ ہوگا. یہ ہے بات. اور مثال الزام دیا ہوا ہے باہر کے اسباب کو. ایک تو الزام شیطان پر ہے کہ شیطان نے یہ کرا دیا، حالانکہ ان قید شیطان کان ضعیفا، جی ہاں کہ شیطان کی تدبیریں تو انتہائی کمزور ہیں. ایک الزام ہے ماحول پر کہ بھئی ماحول سے ایسا ہو گیا ہے، حالانکہ ماحول اصل نہیں ہے، انسان کا عمل اصل ہے. انسان کا عمل کا نام ہی ماحول ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ جو گناہ ہو جایا کریں ان گناہوں کے اسباب باہر مت دیکھو، ان گناہوں کے اسباب اپنے اندر دیکھو. گناہوں کے اسباب اپنے اندر دیکھو، گناہوں کے اسباب اپنے اندر دیکھو. جس طرح نماز اطاعت پر لانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اس لیے نماز کا بگڑنا گناہوں کی طرف لے جانے کا بڑا سبب ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے. یہ فرمایا نا، چور کون؟ نماز سے چوری کرے.